السلام علیکم۔ آج میری مہندی تھی اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے کزن بڑے ہال میں کمرے میں میوزک رکھ کر رات بھر مہندی کے فنکشن پر ڈانس کی تیاری کرتے اور میری کزن ڈھولک پہ انتاکشری کھیلنے کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اپنے ڈریسز دکھانے میں مصروف تھے۔ میں سب سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ساتھ ساتھ کمرے میں صرف میری دوست روبی ہی موجود تھی، جو میرے بچپن کی دوست تھی۔ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا اور آج صبح سے ہی میرے ساتھ موجود تھی۔ اس کی امی نیچے میری امی کے ساتھ مل کر مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا فون بجنے لگا۔ فون پر جو نمبر تھا وہ دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی۔ جس کی کال ہے؟ روبی نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے یوں دیکھا تو پوچھا، سارم کی کال ہے۔ میں نے فون سے نظریں ہٹا کر روبی پر دیکھا۔ اس نے کہا، کال ریسیو نہ کرنا۔ اب جب تمہاری شادی ہونے لگی ہے تو اسے تمہاری یاد ستانے لگی۔ روبی نے مجھے صاف منع کر دیا تھا، اب اس سے بالکل بھی بات نہ کرو۔ آج آپ اسے تمہاری شادی کا پتہ چل گیا ہے، تب بھی تو وہ ہنگامہ کرنے سے باز نہیں آنے کا۔ تمہیں بھی یونیورسٹی کے سب سے بدتمیز لونڈے نہیں پسند کرنا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی مما نے روبی کے ساتھ مجھے سیلون بھیج دیا تھا۔ میں تیار ہو کر واپس آ جاؤں، جیسے ہی ڈرائیور ہمیں یہ کہہ کر وہاں ڈراپ کر کے نکلا کہ بڑے صاحب نے بلایا ہے، گھر پہ بھی کام ہے۔ ایک کار سے دو لڑکے نکلے۔ ہم بے دھیان دیے بغیر ان کے داخلی دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ مجھے اپنے پیچھے ایک خوبصورت سی آواز سنائی دی، سجل۔ آواز تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ میں نے ساتھ کھڑے روبی کو دیکھ کر تھوک نکلا۔ پھر جیسے ہی مڑ کے دیکھا، وہاں سارم کھڑا تھا۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا، میرے کال ریسیو کیوں نہیں کی اور پھر نمبر بھی بلاک کر دیا۔ اس نے کہا، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سارم نے مجھ سے کہا، نہیں، یہ تمہیں وجہ نہیں بتائے گی۔ تم سے نہیں، میں سجل سے بات کر رہا ہوں، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ ساتھ میں کھڑے دوست کو اشارہ کیا تو وہ روبی کی کلائی کھینچ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ روبی کا احتجاج دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بھی مجھ سے تو گاڑی کے پاس لے گیا۔ اب تو بولو، کیا کہو گی؟ میں نے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ یوں تیار ہونا۔ سارم میرے نزدیک ہوا اور اب وہ بالکل میرے قریب کھڑا تھا۔ سوری، میرے گھر والے تمہارے رشتے سے انکار کر چکے ہیں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، تمہارے گھر والوں نے بھلے ہی انکار کر دیا ہو، لیکن میرے دل میں تو تم ہو، اسے تم پسند ہو، بس تم ہی چاہیے ہو اور کوئی نہیں۔ سارم نے اس قدر قریب ہوا کر کہا کہ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ میرا تو جیسے اوزان قطع ہونے لگے۔ سارم، خدا کرے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں بھی اپنے والدین کے بس کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میری یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میرے دور ہٹنے سے وہ میرے اور بھی قریب چلا آیا۔ تم نے سمجھا تھا کہ مجھے بلاک کر کے جو مرضی کرتی رہو گی، پھر وہ بھی، لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ چلو میرے ساتھ، اب تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ ہاں، کوئی چالاکی کی تو تمہاری دوست کو یہیں ختم کر دوں گا۔ مجھے کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ اس سے پہلے سارم نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے
بات نہیں کی تو روبی کو نقصان پہنچائے گا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ہراساں ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ دیکھو سارم، آج میری مہندی ہے اور مجھے گھر والوں نے تیار ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تو ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بھول جاؤ اور ہمیں بھی سیلون جانے دو۔ آخر میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کب تک تم باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بھلے ہی تم سے رابطے میں نہیں تھا، لیکن مجھے سب خبر تھی کہ آج تمہاری مہندی ہے اور تیار ہونے کے لیے نکلو گی۔ اپنی محبت کسی اور کے کیسے ہونے دوں گا؟ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ آج تمہاری مہندی نہیں بلکہ نکاح ہے، وہ بھی سارم محدث کے ساتھ۔ سارم کا جنون تو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا اور اس کا جواب سن کر خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اب اس کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب پتہ چل جائے گا۔ سارم نے سکون سے جواب دیا، دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہمیں واپس سیلون چھوڑ دو۔ کیوں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن اس کے کان پر تو جوں تک نہ رینگی تھی۔ کب کا تم سے اس بے عزتی کا بدلہ لے چکا ہوتا جو تمہارے گھر والوں نے میرا رشتہ ٹھکرا کر کی تھی۔ بلکہ ابھی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تو تم سے نکاح یعنی پاکیزہ رشتے کا خواہشمند ہوں۔ پھر کیسی رسوائی؟ آج میری مہندی ہے، تم اس سے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس سے میری اور میرے گھر والوں کی بدنامی نہیں ہوگی؟ وہ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ آخر یہ کیسی محبت تھی جو میری بدنامی پر تل چکی تھی؟ تمہیں میں رسوا ہونے نہیں دوں گا، نکاح کروں گا، عزت سے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ رہی بات تمہارے گھر والوں کی، تو ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ میرے گھر والے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ سارم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ شاید اس سے میرے گھر والوں سے اس کا بدلہ لینا تھا، اس لیے وہ اس حد تک جانے کا سوچ بیٹھا تھا۔ سجل، رونا بند کرو پلیز، میں تمہارے ساتھ۔ سارم اب بھی بہت پرسکون تھا۔ مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ سارم مجھ سے ضد ہی لگا بیٹھا تھا۔ وہ ہمیں اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ اس دوران روبی اور میں مسلسل شور مچاتے رہے، اس کی مذمت کرتے رہے، لیکن ڈرائیور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہال میں کچھ لڑکے اس کے منتظر تھے، جن میں ایک بزرگ بھی تھے جو نکاح خواں تھے۔ ہمیں کمرے میں چھوڑ کر وہ خود کمرے سے نکل گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے روبی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ افسر پہ یہ شک کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا کریں؟ گھر فون لگا کر بھی نہیں بتا سکتے۔ میں اسی فکر میں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ سارم پھر سے اندر آیا۔ سجل، ابھی ہمارا نکاح ہے اور مجھے امید ہے کہ تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، ورنہ تو تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ مولوی صاحب کے ہاں سامنے ہاں ہی بول دینا۔ چلو اب میرے ساتھ۔ سارم مجھے لینے آئے، لیکن اس کی بات سن کر میرا تو جیسے دماغ معاف ہو گیا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، خدا کرے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو، میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میں خود انہیں مار ڈالوں گا۔ سارم نے گھر والوں کو مارنے کی دھمکی دی تو میں مجبور ہو گئی، کیونکہ میں اس کے غصے سے واقف تھی اور وہ سچ میں مار ڈالتا۔
وہ میری قسمت کھوٹی تھی کہ میں سے پسند آ گئی تھی، سارے میرا کلاس فیلو تھا۔ اس سے اسے مجھ سے محبت تھی اور مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ یہ سمجھ لو یونیورسٹی کے دنوں سے ہی ہم دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا، لیکن گھر والوں کو وہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس انکار سے اس کے ایگو ہرٹ ہوئی۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور جب میرا رشتہ طے ہو گیا اور اب میری شادی ہو رہی تھی تو وہ اچانک آ گیا تھا، سارے مجھے کمرے میں لے گیا۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا تھا میرا خوف، اور جیسے جیسے میری طرف قدم بڑھا رہا تھا میں پیچھے کو قدم لیتی جا رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ پیچھے ہوتے ہوتے قدم لیتے رہتے میں دیوار سے جا لگی۔ اس نے میری جانب دیوار پر اپنی ہتھیلیاں جمائیں اور میرے وہاں سے باہر نکلنے کی تمام راہیں ختم کر دیں۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ میری خوف سے بری حالت تھی، سارے مجھ پر جھکا ہوا تھا کہ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کہا کہ اب تم میری بیوی ہو، یاد رہے کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی تو نہیں چاہ رہا کہ اب تمہیں خود سے دور جانے دوں، لیکن جاؤ آج کی رات گھر والوں کو خوش ہو لینے دو، پھر کل ملتے ہیں، کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں پھر سے رونے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ سارے مجھے روبی کو واپس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اس سے نکاح کر چکی ہوں، اور گھر والے جہاں شادی کرنا چاہتے تھے اور وہاں شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس قدر کمزور پڑ چکی تھی کہ کوئی حل نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس سڑک پر چلنے والے مجھے بچاتے ہوئے سائڈ سے نکل جاتے۔ وہاں کچھ فاصلے پر پل نظر آیا تو میں نے سوچا اس سے نیچے کود جاؤں۔ جب ایک گاڑی نے میرے سامنے بریک لگایا تو روشنی میں آنکھیں اس سے چوندیا گئیں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ سارے میں ہی تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور مجھے ہاتھ سے تھام کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اس نے غصے سے مجھے جھاڑا، مجھے نہیں جینا سارے، مجھے مر جانے دو، میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی، تمہیں کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جیسے فوراً ہی اس نے مجھے روتا دیکھ کر جیسے پگھل گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر سے بولا، چپ چاپ گھر جاؤ اور مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرو، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب کچھ ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ تو تم فکر نہ کرو۔ سارم اس یقین دہانی کے ساتھ میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ مہندی کے فنکشن کی تمام رونقیں مجھے پھیکی لگنے لگی تھیں۔ میرا دماغ تو ایک ہی بات میں اٹکا تھا، جب یہ سب گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ رات بھر اسی فکر میں گزری۔ صبح ناشتے کا موڈ نہ تھا، کیونکہ ٹینشن تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دن کو گھر والوں نے پھر سے لان برائڈل میک اپ کے لیے بھیج دیا تھا۔ سارے تم تو کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب کیا ہوگا؟ گھر والوں نے مجھے دلہن بننے کے لیے پھر سے بھیج دیا ہے۔ سارے میں اطمینان بھرا لہجہ ویسا ہی تھا، اور میں سوچ کر دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، پتہ نہیں چلا میں نے سوچتے سوچتے انہوں نے اتنی جلدی مجھے تیار کر دیا۔
کیونکہ میں چاہتی تھی وقت یہیں تھم جائے۔ تیار ہو کر میں سیلون سے نکلی، ڈرائیور ہمارا انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ شادی ہال لے گئے، جب کہ اب بدنامی کے ڈر سے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جانا تو تھا۔ تمام مہمان وہاں موجود تھے، لیکن بارات نہیں آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے والوں کی کوئی خبر نہیں آئی۔ یہاں سے رابطے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے۔ تب ایک بلا تو ٹلی۔ ماما بہت پریشان ہو گئیں، خاندان میں کتنی بدنامی ہوگی۔ سارم عین موقع پر پہنچ گیا اور اس نے میرے گھر والوں سے کہا کہ وہ ان کی بدنامی ہونے سے بچ جائے گا اور سجل سے شادی کرے گا۔ اس نے گھر والوں کے سامنے اظہار تراشے کہ وہ دولہے کا دوست تھا اور اس کے بلاوے پر آج ہی دوسرے شہر سے اپنا کام چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ جب پتہ چلا کہ لڑکی سجل ہے تو اسے پہلے میں پسند کرتا تھا جب رشتہ بھیجا تھا، لیکن آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں اس کی بدنامی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ سالم سے شادی پر مان گئے اور اسے میرا دولہا بنا کر نکاح شروع کر دیا۔ آج میں نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے میری لاج رکھ لی ہے، پوری رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میرے گھر والے بھی مشکور تھے کہ اس نے ہماری عزت بچا لی تھی۔ اس نے واقعی مجھ سے محبت کا ثبوت دیا تھا۔ بس ایک اور طاہری ہمارے نکاح سے واقف تھے۔ رخصتی کے بعد میں اس کے گھر آئی تو بڑی شان سے استقبال ہوا۔ وہاں نہ صرف پھولوں کی پتیاں پھینکی گئیں بلکہ ڈور سے ہمارے کمرے کے دروازے بلکہ بیڈ تک ہماری راہوں میں پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران تھی۔ دلہن بن گئی، بیڈ پر بیٹھی سارم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں خوبصورت خوشبو کے جھونکے کے اندر داخل ہوا۔ تو میری محبت پر یقین کرتی ہو سجل؟ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں فقط مسکرا کر اسباب میں سر ہلا دیا۔ اپنے ایک دوست کے ذریعے اس لڑکے والوں کے گھر کچھ لڑکے بھجوا کر انہیں دھمکایا۔ انہوں نے سارا بلیم خود ڈال کر شادی سے انکار کر دیا، اور دیکھو میں نے اپنی محبت کو رسوا ہونے سے بچا لیا اور پا بھی لیا۔ اس کے اس انکشاف پر حیرت زدہ تھی۔ وہ میرے لیے بدل چکا تھا۔ کانوں میں بالی پڑی، ہاتھ میں بریسلیٹ، اب وہ مجھے برے لگتے تھے۔ وہ سب سے آزاد میرا تھا، میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اب تو ڈر کے مجھ سے دور نہیں بھاگو گی؟ سارم میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تو میرے رخساروں پر شرم سے لالی بھیگ کرنے لگی تھی جو میرا رضامندی کا ثبوت تھا، مگر محبت نے اسے بدل کر ایک اچھا انسان بنا دیا تھا جس نے اپنے محبوبہ کی رسوائی سے بچا کر اپنے نام کر لیا تھا۔